أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے، اور یہ 5واں رکوع ہے پہلے پارے کا، جس کا مضمون ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ایک ایک خرابی کی نشاندہی کی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی تنبیہ کی کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں نہ آئیں۔ قرآن ترجمہ سنیے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو دوسروں کو، وتنسون انفسکم، وہ اپنے تئیں تم بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ واو حالیہ ہے یہاں۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں زمینی حقائق ہیں، ریئلزم ہے، اور آئیڈیلزم کی طرف لانا چاہتا ہے قرآن۔ آئیڈیل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور زمینی حقائق کیا ہے؟ کہ ہر شخص دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو ریئلزم ہے اس کو نہیں چھوڑا کبھی۔ جو زمینی حقائق چل رہے ہوتے ہیں اس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ علامہ نے کہا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ ہماری زندگی ساری بناوٹ پر ہے اور ہم حقیقت کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا نظام دیکھیں، جمہوریت ہے، سورینٹی آف دی پیپل ہے، اللہ کا حکم نہیں، انسانوں کا حکم چلے گا۔ تو یہ بناوٹی طریقے ہیں اور ہم مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔ آئیڈیلزم کیا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی چلے گی، تو ہر شخص دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے تئیں وہ بھول جاتا ہے۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ہر شخص اپنے تئیں تو اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ بات تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو دوسرے کے دل کا بھید بتایا ہی نہیں۔ وہ جو بھی بات کرے گا اپنی بات کرے گا، اس کو کسی کی دوسرے کے دل کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے مخاطب ہو اور جو بات چل رہی ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو کتنی بڑی رہنمائی ہے، جو کافر کہے، جو ہندو کہے، جو سکھ کہے، جو عیسائی کہے، جو یہودی کہے، جو بدھ مت کہے، جو برہمن کہے، جو شودر کہے، اور جو عیسائی کہے، جو کوئی منافق کہے، اور جو اہل ایمان کہے، وہ اپنے دل کی بات بتا رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کو۔ اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کسی کی بھی بات کر رہا ہوگا، وہ بات اپنی کر رہا ہے، تو اس کی شخصیت کا پتہ چل جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اہل ایمان کو کیا کہا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہی فسادی ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو یہی بات ہر شخص دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے، دوسرے کی اصلاح کرنے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔
اور یہ بنی اسرائیل کی خرابیاں تھیں. خود بھول جاتا ہے، خود اپنے تعین نہیں کرتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو 3-4 نوجوان ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ شخص تہجد گزار ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک تہجد نہیں پڑھتا تھا. جب میں نے ان کی بات اپنے کان میں سنی تو خیال یہ پیدا ہوا کہ میرے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے، تو اس کے بعد میری تہجد نہیں چھوٹی. تو اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں دیکھو کہ لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں. اپنے تئیں تو انسان بھولتا ہے، نہیں کرتا، لیکن دوسرے کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. اس عمل سے جو معاشرے میں آپ کے بارے میں رائے قائم ہوتی ہے، وہ رائے ہی انسان کی اپنی شخصیت کی اصلاح کے لیے بہت. اسی لیے کہا کہ اس بات کو پہلے قرآن لے کے آیا، تأمرون الناس بالبر، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تو اس عمل کو جاری ساری رکھنا، کرتے رہنا، کہ اس عمل کے کرتے رہنے سے اپنی اصلاح ہو جائے گی. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو معاشرے میں دیکھو، خود نیکی کا حکم دیتے ہو تو آپ کی طرف، آپ کے کہے پر تو لوگ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور خود ان کی طرف دیکھ کر عمل کر لو. تو بڑی خوبصورت آیت تھی جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے. یہ ایک ریئلزم ہے جو چل رہا ہے. قرآن مجید نے اس کو نہیں بلایا. آئیڈیلزم کیا ہے؟ کہ خود تقوی والے ہو جاؤ، خود پرہیزگار ہو جاؤ، خود اللہ سے ڈرو. اپنا معاشرہ دیکھ لیں، آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. دوسرے کی خبریں بھی اچھالی جا رہی ہیں، اور خود دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. تو قرآن نے اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس برائی کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.